نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو مرکب اضافی اچھے سے سمجھ میں آ گیا؟ سب کو ری ایکٹ کر سکتے ہیں، مائکس ان میوٹ کر کے بول سکتے ہیں. چلے ماشاءاللہ. تو تیار ہیں اس سفر کو آگے بڑھانے کے لیے سب؟ چلے انشاءاللہ. اوکے جی، چلیں شروع کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. آپ لوگوں کے ذرا میں نام نکال دوں. چلیں، ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ مفرد ہوتا ہے ایک لفظ، ٹھیک ہے؟ مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ مرکب. ویری گڈ، مرکب بنتا ہے. ٹھیک ہے. مرکب دو طرح کا ہوتا ہے. کیا کیا ہوتا ہے؟ مرکب ناقص اور مرکب تام. مرکب ناقص اور مرکب تام. تام میں کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے میننگز پورے دیتا ہے، سینٹینس سینٹینس کمپلیٹ ہوتا ہے. جس میں کمپلیٹ میننگ ہوتا ہے، جسے ہم جملہ بھی کہتے ہیں. جملے کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے، کون سے؟ جملہ اسمیہ اور اسمیہ، جملہ جملہ فعلیہ. فعلیہ. اوکے. اور ناقص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکمپلیٹ سینٹینس. انکمپلیٹ سینٹینس. انکمپلیٹ، یعنی گروپ آف ورڈز تو ہو، مفرد اس میں ہو تو، لیکن مفرد مل کر انکمپلیٹ. مرکب تو بنے لیکن کمپلیٹ میننگ نہ دے، جس کو ہم انگلش میں فریگمنٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے تام پڑھا جس میں جملہ پڑھا. جملہ ہم نے اس میں کتنے پارٹس پڑھے؟ جملہ دو اسمیہ کے کتنے پارٹس ہیں؟ دو. کیا کیا؟ مبتدا مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر. چلے مائک جو بات گھر میں جن کا جو بزی ہیں، مائکس کو میوٹ رکھیں کائنڈلی وہ لوگ. ٹھیک ہے، خیال رکھا کریں، آپ کی آواز آتی ہے پھر. اوکے. ناقص میں ہم لوگوں نے جو فریگمنٹس پڑھے اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا مرکب اشاری. مرکب اشاری میں دو پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں؟ اسم الاشارہ، مشار علیہ. انشاء اللہ. مرکب اشاری میں ہم نے دیکھا اسم الاشارہ اور مشار الیہ. پھر اس کے بعد ہم نے سیکنڈ دیکھا مرکب توصیفی. اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ موصوف اور صفت. صفت اور موصوف. موصوف اور صفت. ٹھیک ہے، موصوف صفہ. اس کے بعد مرکب اضافی دیکھا. اس میں کیا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ مضاف اور مضاف اور مضاف مضاف الیہ. الیہ. مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے. مضاف الیہ میں ہم نے پیچیدہ مرکب اضافی پڑھا، ضمائر کے ساتھ پڑھا، اسپیشل مضاف پڑھا اور اسماء خمسہ. سب کو سمجھ میں آ گیا اچھے سے؟ جی آپ. اچھا، یہاں یہ بتائیں کہ مرکب اشاری میں جو دو جو پارٹس ہوتے ہیں اس مرکب کے، یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، حرف ہوتے ہیں، فعل ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں اسم دونوں. ہوتا اسم ہوتے ہیں. اسم مرکب ہوتے ہیں. توصیفی میں کیا ہوتے ہیں؟ اسم دونوں اسم ہوتے ہیں. مرکب اضافی میں کیا ہوتے ہیں؟ دونوں اسم ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم جی. نے ابھی تک جو پڑھے ہیں ہم نے اسم کے بارے میں ہی پڑھا. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے جب کلمہ پڑھا تھا تو ہم نے کلمہ کی 3 اقسام پڑھی تھی. کیا تھی وہ؟ اسم فعل حرف. اسم فعل اسم، حرف. فعل اور حرف. ٹھیک. اب اسم کو تو ہم نے پڑھ لیا، فعل ہم بعد میں جا کے پڑھیں گے. حرف وہ ہوتے ہیں جو اسم اور فعل کو سپورٹ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، ان کا خود کا جو میننگ ہوتا ہے وہ جب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ کسی اسم یا کسی فعل کے ساتھ نہ آئے۔ اچھا یہ بتائیں کلمہ جو ہوتا ہے وہ بامعنی ہوتا ہے یا میننگ لیس ہوتا ہے؟ بامعنی ہوتا ہے۔ تو یہ جو حرف ہوگا یہ بامعنی ہوگا یا میننگ لیس ہوگا؟ بامعنی ہوگا۔ یہ بھی بامعنی ہی ہوگا، ہے نا؟ ہوگا تو جی بامعنی، لیکن یہ سپورٹ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم انگلش میں پریپوزیشنز یوز کرتے ہیں نا، ان، ایٹ، آن، with، from، for، یہ کچھ اس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں ہم پریپوزیشن کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج جو ہم مرکب پڑھیں گے پہلی بار ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر حرف کا استعمال کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ حرف کا استعمال کیا جائے گا اسم کے ساتھ، حرف پلس اسم، کیونکہ حرف خود اکیلے تو نہیں آ سکتے، ہے نا؟ اکیلے آئیں گے تو میننگ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اگر ہم ان بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کس چیز کے اندر ہے نا؟ آن بول رہے ہیں تو کس چیز کے اوپر؟ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو آئے گا نا، اسم۔ تو آج ہم جو پڑھیں گے وہ حرف کے ساتھ اسم کو ایڈ کریں گے اور پھر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں کیا پڑھنے والے ہیں ہم آج، اور کون سا ٹاپک آپ لوگوں نے آج کون سی ہیڈنگ ڈالنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اوکے۔ تو یہاں پر نوٹ کریں کہ ہم آج چوتھا مرکب ناقص پڑھیں گے اور اس کا نام ہے مرکب جاری، ٹھیک ہے؟ مرکب جاری۔ ابھی مرکب جاری کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اب ایسے کچھ حروف ہوتے ہیں، حروف، ٹھیک ہے؟ اسما نہیں، افعال نہیں، حروف۔ ایسے کچھ حروف ہوتے ہیں عربی زبان میں جن کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے آگے آنے والا اسم، ان کے آگے آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے۔ مجرور کیا ہوتا ہے؟ زیر، زیر لگ جرم جاتا ہے نا، کسرہ آ جاتا ہے وہاں پہ، زیر لگ جاتا ہے یا مجرور حالت میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے کچھ حروف، ٹھیک ہے، ایسے کچھ حروف جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اپنے آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہیں حروف جارہ کہتے ہیں، حروف جارہ۔ آپ ایک دفعہ اور بتا دیں پلیز۔ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اپنے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں اور اس کمبینیشن کو کہا جاتا ہے جار مجرور، ٹھیک ہے؟ جار مجرور، ٹھیک ہے؟ یہ حرف جر ہوتا ہے اور یہ اسم جو ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم دیکھیں گے تو ابھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا بات کا مطلب تھا اور کس طرح سے وہ مجرور ہوتے ہیں۔ ابھی صرف آپ نے اتنا سمجھا کہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اپنے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ کچھ اس طرح سے لکھ لیں کہ حرف جر، ٹھیک ہے، پلس اسم، تو یہ اسم جو ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بنے گا مرکب جاری، مرکب جاری، اوکے؟ اچھا، ٹوٹل یہ ہوتے ہیں 17، ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ 17، لیکن جتنے قرآن میں آئے ہیں ہم ان کو پڑھیں گے۔ ٹوٹل یہ ہوتے ہیں 17،
لیکن ہم صرف اتنے ہی پڑھیں گے جتنے قرآن میں آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کا قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا، تو آپ دیکھیں گے ہم کتنے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا شروع کرتے ہیں اور پھر اس سے آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے پہ ہم ڈالتے ہیں با۔ اب مجھے بتائیے، جب یہ با ہم نے دیکھا تو کیا یہ حروف الہجا میں ہم نے پڑھا تھا؟ الف جی با آپی پڑھا تھا؟ جی اچھا، جب ہم نے حروف الہجا میں یہ با پڑھا تھا تو کیا اس کا کوئی میننگ تھا؟ نہیں نہیں تھا۔ لیکن یہ بتائیں کہ اگر میں کہوں کہ یہ حرف جر ہے تو کیا اس کا کوئی میننگ ہوگا؟ جی ہوگا۔ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ کلمہ ہوتے ہیں اور کلمہ کا میننگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ حروف الہجا میں جو با آیا تھا اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، لیکن اس کا میننگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں، حروف الہجا میں جو یہ با ہوتا ہے اس کے اوپر ہم زبر کر سکتے ہیں؟ جی زیر کر سکتے ہیں، جی پیش کر سکتے ہیں، ساکن کر سکتے ہیں، ہے نا، ہم کوئی سی بھی حرکت لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو حرف جر ہے اس میں ایک اس کی پرماننٹ حرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ایک پرماننٹ حرکت ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے زیر۔ میں نے کیا کہا کہ حرف جر جو با ہے اس کی پرماننٹ حرکت ہوتی ہے زیر، جبکہ حروف الہجا کا جو با ہوتا ہے وہ کوئی سی بھی حرکت لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو حروف الہجا کا جو با ہوتا ہے، حروف الہجا کا جو با ہوتا ہے اس سے کیا بنتے ہیں؟ اس سے لفظ بنتے ہیں، الفاظ بنتے ہیں، ہے نا، جیسے کتاب میں ہم نے استعمال کیا تو یہ جو با ہے یہ کتاب کا حصہ ہے۔ لیکن یہ جو حرف جر ہے یہ اپنے آپ میں ہی ایک پورا کلمہ ہے، کیونکہ کلمہ کی اقسام میں ہم نے پڑھا نا۔ اچھا، یہ جو حروف الہجا کا با ہوتا ہے یہ کہیں بھی آ سکتا ہے، لیکن جیسے کتاب میں لاسٹ میں آیا، ہم نے باب لکھا تو یہ شروع میں آ گیا، بیچ میں آ سکتا ہے۔ لیکن یہ جو حرف جر ہے یہ ہمیشہ اسم کے شروع میں آتا ہے، پہلے حرف جر آئے گا پھر اسم آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ڈفرنسز ہیں حروف الہجا کے اور حرف جر کے، کہ با دیکھ کر کنفیوز نہیں ہو جانا کہ با سے کیا مراد، ٹھیک ہے۔ اس کا میننگ نہیں ہوتا، حرف جر کا میننگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف الہجا پہ تمام حرکات آ جاتی ہیں، لیکن جو حرف جر ہے با اس پہ صرف زیر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو حروف الہجا کا با ہے اس سے الفاظ بنتے ہیں، جبکہ یہ خود اپنے آپ میں ایک کلمہ ہے۔ اچھا، حروف الہجا کا جو با ہے وہ درمیان میں بھی آ سکتا ہے، شروع میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے، لیکن حرف جر جو ہے وہ ہمیشہ اسم کے شروع میں آتا ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ بی، ٹھیک ہے، پہلا کیا ہے؟ بی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، اور انگلش میں ہم کہتے ہیں اس کو with، ٹھیک ہے، کے ساتھ، اور انگلش میں کہتے ہیں with۔ اب with preposition ہوتا ہے نا انگلش میں۔ اگر میں نے کہا جی، اب میں نے کہا الحق، ٹھیک ہے، میں نے کہا الحق، ٹھیک ہے، یہ ایک اسم ہے، میں نے اس کے ساتھ ایڈ کر دیا بی، تو یہاں پر یہ جو پیش ہے یہ چینج ہو جائے گا زیر میں، تو یہ ہو جائے گا بالحقی۔ کیا ہو جائے گا؟ یہ بالحقی۔ کیوں ہو گیا یہ یہاں پہ کسرہ کیوں آیا؟ اس بی کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایسے حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی پڑھیں گے ہم، یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اپنے آگے آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بالحقی یعنی حق کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ اسی طرح سے اگر ایک ورڈ ہے
الصبر. ٹھیک ہے, ہم نے اس کے ساتھ ایڈ کر دیا بی, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بالصبر. بالصبری. اور بالصبری کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ صبر کے ساتھ. صبر کے ساتھ. صبر کے صبر کے ساتھ. ساتھ. ٹھیک ہے, بالصبری صبر کے ساتھ, بالحق حق کے ساتھ. تو اگر با زیر بی لگا کسی اسم کے ساتھ, ٹھیک ہے, با زیر بی لگا کسی اسم کے ساتھ, تو وہ سب سے پہلی چیز تو یہ کرے گا کہ مجرور کر دے گا. دوسری چیز یہ کرے گا کہ اس کا جو میننگ جو نکل کر آئے گا وہ کے ساتھ آئے گا. اب جیسے مجھے یہ بتائیں, اگر میں نے لکھا اسم کا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارا نام. تمہارے تیرا نام نام. کے ساتھ. تیرا نام. تمہارے ٹھیک ہے, نام. تمہارا نام, یور نیم. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں یہ کا کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے. اٹیچ پروناؤن ہے نا, ضمیر ہے. اچھا. ٹھیک ہے, اٹیچ پروناؤن ہے. اچھا, ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی اسم کے ساتھ اٹیچ پروناؤن آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب, ابھی پڑھا ہے آپ لوگوں نے, کیا ہوتا ہے؟ اضافی. مرکب اضافی ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا, کبھی بھی اسم کے ساتھ اگر اٹیچ پروناؤن آئے تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے 100%. ٹھیک ہے, سوچنا ہی نہیں ہے. تو آپ نے کہا اسم کا, تمہارا نام, یور نیم, تیرا نام. ٹھیک ہے, سنگولر کے لیے. اچھا, اب میں نے یہاں پہ لگا دیا بی. ٹھیک ہے, تو یہ جو پیش تھا یہ کیا ہو جائے گا؟ زیر. زیر میں ہو جائے گا. جسم کو. اور اس کا میننگ کیا ہو جائے گا؟ تمہارے تیرے نام نام کے کے ساتھ. ساتھ. تیرے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے, تمہارے نام کے ساتھ. تو یہ جو کا ہے, پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے, ہے نا, تیرے, تمہارے, پھر نام کا کریں گے, اور پھر کے ساتھ کا کریں گے. تیرے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک چیز, بی کے ساتھ ہم نے اسم ملا دیا. ٹھیک ہے, تیرے نام کے ساتھ ہو گیا. اگر اس کا کی جگہ ہم نے لکھا ایک سیکنڈ, یہ بی, یہ بھی اسمی ہے, اور یہ اس کے ساتھ کا اٹیچ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کے ساتھ یہ ہے, اور یہ کا کی جگہ ہم نے لکھ دیا اللہ. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیے, سب سے پہلے تو یہ بتائیے مجھے کہ یہاں پہ اس کا وہ کیا ہوگا, اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ مجرور ہوگی. مجرور ہوگی. مجرور ہوگی. کیوں؟ کیونکہ با ہے. مضاف الیہ. ٹھیک ہے, ویری گڈ, ماشاء اللہ. مضاف الیہ, اس وجہ سے یہ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اسمی ہو گیا اور یہ بی ہو گیا, تو کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ اللہ کے نام کے بسم ساتھ. اللہ, اللہ کے اللہ نام. کے نام کے ساتھ. اچھا, اب یہاں پہ غور سے آپ لوگ سنیں کہ یہ جو حمزہ ہوتا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, اس کو ادھر کر دیتے ہیں جی. یہ جو حمزہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے, اور حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے؟ پڑھا نہیں جاتا, بٹ مینی ٹائمز وہ لکھا بھی نہیں جاتا. ٹھیک ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لکھا بھی نہیں جاتا. پڑھنا تو ہے ہی کہ نہیں پڑھتے ہم اس کو, لیکن وہ لکھا بھی نہیں جاتا کبھی کبھی. تو جب ہم اس کو ڈراپ کر دیں گے, ہم اسے لکھیں گے نہیں, تو یہ با ہم نے لکھا زیر کے ساتھ, پھر ڈائریکٹ ہم سین لکھ دیں گے, اور پھر یہ میم لکھ دیں گے. تو یہ کیا ہو گیا؟ بسمی, اور یہ یہاں پہ آ گیا اللہ. تو کیا ہو گیا یہ؟ بسم اللہ. اور بسم اللہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ شروع اللہ کے نام سے. اللہ کے نام کے اللہ ساتھ. کے نام کے اللہ ساتھ. کے نام کے ساتھ.
ٹھیک ہے، شروع نہیں ہے یہاں پر کہیں بھی، وہ میں بتاؤں گی آپ کو. ٹھیک ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نام کے ساتھ. اب جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، ہے نا، میں ابتدا کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. ایسا کیوں کہتے ہیں ہم وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے ہمیں تلاوت کرنی ہے، کوئی اچھا کام کرنا ہے، تو اس کام کی ابتدا ہمیں اللہ کے نام سے کرنا ہے نا، اس کی شروعات ہمیں اللہ کے نام سے کرنا ہے. تو یہ جو ہے نا، میں شروع کرتی ہوں، میں ابتدا کرتی ہوں، یہ ہم خود سے ایڈ کرتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ یہاں پر ایک فعل ہے، ایک ورب ہے جو کہ محذوف ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ہڈن ہے، وہ ہم خود ایڈ کرتے ہیں. اگر گرامیٹیکلی دیکھیں تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی میننگ ہوتا ہے، لیکن میں شروع کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ افعال ہوتے ہیں، جیسے اشرعو، ابتدئو. ٹھیک ہے، یعنی میں ابتدا کرتی ہوں، اشرعو میں شروع کرتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ ہڈن ہوتے ہیں. میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آیا کہ یہ شروع کرتی ہوں کہاں سے آیا؟ یہ ہڈن ہے، یہ ہم خود سے ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ کہاں گئے آپ سب؟ جی آپ جی ماشاء اللہ ریاست کر رہے آگے ہیں. سمجھ میں؟ ہاں جی. تو یہاں پر اب دیکھیں، ہم نے کہا بسم اللہ. اگر میں کہوں کہ آپ نے اس میں بتانا ہے کہ اس میں جار مجرور کیا ہے اور مضاف مضاف الیہ کیا ہے، فضیلہ بتائیں، جار مجرور کیا ہے اور مضاف مضاف الیہ کیا ہے؟ بسمی جار ہے. بسمی نہیں، صرف بی ہے، حرف جار. جی ٹھیک ہے، جی. اور اس کا مجرور کیا ہے؟ زیر ہے. اس کا مجرور، یہ اسم ہے. جی یہ یہ مجرور ہے. مجرور ہے. ٹھیک ہے، پھر جو اللہ ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. یہ تو مضاف الیہ ہے نا، یہ تو مضاف الیہ ہے. جی. اب اس کا مضاف کیا ہے؟ کسرہ. چلے ہینڈ ریز کرے، کون بتائے گا؟ جی روبیہ. جی آپ یہ اس میں ہے مضاف بھی اور مضاف الیہ. مضاف جو ہے وہ اسمی ہے، اور کچھ اللہ بتانا جو مجرور ہے وہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا سب کے؟ بی جو ہے حرف جر ہے، اسمی جو ہے مجرور ہے، اسمی جو ہے مضاف ہے، اور لفظ جلالہ اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ دو مرکب ہیں، اس میں دو مرکب ہیں اس کے اندر، ایک ہے جار مجرور اور دوسرا ہے مضاف مضاف الیہ. اب آپ نے یہاں پر کیا دیکھا کہ مجرور ہوا ہے اسم اور مجرور ہوا ہے اللہ، ہے نا، دو مجرور دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پہ. تو آپ ایک پوائنٹ بنا لیں کہ اسم کے مجرور ہونے کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مرکب اس میں مضاف الیہ مجرور ہو رہا ہے، اور ایک اور کنڈیشن ہوگی، اور صرف دو ہی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں وہ مجرور ہوتا ہے، وہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے. یاد ہے سب کو؟ اور میں نے کہا تھا اسے لکھ لیں اور ایک پوائنٹ چھوڑ دیں. جی آپ وہاں پر آپ لوگ لکھ لیں کہ اسم کے مجرور ہونے کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تیسری نہیں ہوتی، صرف دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک یا تو وہ مضاف الیہ بن رہا ہے، دوسرا یا تو وہ مجرور بن رہا ہے. اس کے علاوہ تیسری کوئی وجہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ، بی حرف جر، اسمی اس کا مجرور. اب اسمی جو ہے وہ مضاف بن رہا ہے. کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ لائٹ ہے، تنوین نہیں ہے، کوئی ال نہیں ہے. ٹھیک ہے،
اور اللہ ہی جو ہے وہ مضاف الیہ بن گیا. اتنا سمجھ میں آیا؟ تو میں پھر اس کے بعد الرحمن اور الرحیم بھی کرواؤں گی. اتنا آیا سمجھ میں؟ جی آپی. میم اسم کے مجرور ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہے، یا مضاف الیہ ہوگا اور ایک یا پھر جار مجرور ہو. جی جزاک جار اللہ. مجرور کا کمبینیشن ہوگا. ٹھیک ہے، حرف جر کی وجہ سے ہوگا. ٹھیک ہے، یا تو جار مجرور ہوگا یا پھر مضاف الیہ والا کانسیپٹ ہوگا اس میں. اوکے، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں. ایسے لکھوں، تھوڑا الٹا کر کے دیکھیے گا آپ لوگ تاکہ پورا آ جائے. بسم اللہ اچھا دیکھیں، اب یہاں پر ہم نے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ کیا ہے، یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے، جار. یہ کیا ہے، یہ مجرور. ٹھیک ہے، پھر یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. اتنا تو ہو گیا تھا ہمارا، ہے نا؟ اب مجھے یہ بتائیں، میں نے کہا کہ صرف دو ہی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ایک اسم مجرور ہوتا ہے، یا تو وہ جار مجرور کا کمبینیشن ہوگا یا پھر وہ مضاف الیہ ہوگا. اب یہاں پہ الرحمن جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی مجرور ہے. کیوں ہے یہ؟ آپی یہ مضاف ہے. مضاف کے ساتھ ال نہیں لگ سکتا. جی مضاف الیہ. مضاف الیہ ہے اگر، تو پھر اس کا مضاف کہاں ہے؟ یہاں پہ تو اللہ ہی پر بھی ال لگا ہوا ہے. اللہ کا ال تو ذاتی ہے نا، وہ نہیں ذاتی نہیں ہے. وہ مورف باللام والا تو نہیں ہے. جی معرف باللام والا ہی ہے وہ. الہ ہوتا ہے، الہ کے ساتھ ال لگ کے پھر وہ اللہ بنتا ہے. پیچیدہ مضاف الیہ. پیچیدہ بھی نہیں ہو سکتا. چلیں گے وقت کیا سب نے. جی. اچھا چلیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اللہ لفظ ہے یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. جی آپی. اور الرحمن کیا ہے؟ معرفہ ہے. جی. اچھا، یہ واحد ہے. یہ بھی واحد ہے. جی. یہ مذکر ہے. یہ بھی مذکر ہے. جب چاروں پراپرٹیز ملتی ہیں تو کیا بنتا ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی بنتا ہے. اور مرکب توصیفی میں موصوف کی جو بھی اعرابی حالت ہوگی، صفت کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ اسے فالو کریں. اس کو فالو کرتی ہے. تو یہاں پہ لفظ جلالہ جو ہے اس کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کیسا ہے؟ رحمان ہے. کیسا ہے اللہ؟ رحمان ہے. تو یہ اب یہاں پہ یہ جو مضاف الیہ تھا نا، یہ یہاں پہ اس کے ساتھ موصوف بھی لکھ دیں. یہ موصوف بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، اور رحمان کیا ہو گئی؟ اس کی صفت ہو گئی، اس کی صفہ ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ صفت ہو گئی اس کی. پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی صفت ہے. یہ بھی صفت ہو جائے گی. صفت نمبر 2. ٹھیک ہے، اور یہ صفت نمبر 1، یہ صفت نمبر 2. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک اسم کی، ایک موصوف کی ملٹیپل صفات ہو سکتی ہیں نا. ہو سکتی ہے نا. تو اللہ کیا ہے؟ رحمان بھی ہے. اللہ کیا ہے؟ رحیم بھی ہے. ٹھیک ہے، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ تعالی رحیم بھی ہے. تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں جو کیا ہے؟ جو رحمان الرحیم ہے. جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر اگر ہم اسی طرح سے کریں جیسے موصوف صفت کی کرتے ہیں، الرحیم الرحمن، اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، بہت زیادہ رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ کے نام کے ساتھ. کتنے مرکب پڑھ لیے ہم نے یہاں پر؟
تین پڑھ لیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم نے مرکب جاری بھی پڑھ لیا, یہاں پر ہم نے مرکب اضافی بھی پڑھ لیا, اور یہاں پہ ہم نے مرکب توصیفی بھی پڑھ لیا. ٹھیک ہے, تو قرآن میں اسی طرح سے انشاءاللہ ہم ترکیب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ترکیب کرنا, گرامیٹیکل انالیسس. ٹھیک ہے, اور اس میں بہت مزہ آتا ہے الحمدللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ, اس اللہ کا جو کلام ہے نا, بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر سمجھ میں آ گئی تمام چیزیں, کوئی کنفیوژن کسی کو کسی بھی طرح کا, کیونکہ آگے بڑھیں گے پھر. پریکٹس چاہیے میم. پریکٹس تو انشاءاللہ سعدیہ کرواتی ہے نا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, جی پریکٹس تو ہوتی رہے گی. اب دیکھیں, کوئی بھی چیز یہ نہیں سوچنا کہ وہ ہم بھول جائیں گے, بھول تو سکتے ہی نہیں. اب دیکھیں اس کے اندر مرکب توصیفی بھی آ گیا, اس میں مرکب اضافی بھی آ گیا ہے نا. تو انشاءاللہ پریکٹس تو آپ لوگوں کی ہوگی. ٹھیک ہے, اتنا سمجھ میں آ گیا. جی ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمارا مین مقصد تھا بی کو پڑھنا. ٹھیک ہے, بی کو پڑھنا. بی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے کے ساتھ. ساتھ, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں with. اس کے کچھ اور, ہاں کچھ اور بھی میننگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے, پر جو مین اس کا جو میننگ آتا ہے وہ کے ساتھ ہی آتا ہے, اللہ کے نام کے ساتھ جو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے, بی. اچھا, اگر میں کہوں بی زید, اب یہاں پہ کیا لگاؤں گی زید کے ساتھ میں؟ دن, جڑ لگے گی. بی زیدن, بی زیدن. ٹھیک ہے, بی زیدن کیا مطلب ہو جائے گا؟ زید کے ساتھ. زید کے ساتھ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی آپی. ٹھیک ہے, یہ سب سے پہلا حرف ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے, مطلب ہمارے پورے لسان القرآن میں سب سے پہلا حرف ہم نے یہ پڑھا بی. بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ. دوسرا دیکھتے ہیں, دوسرا ہوتا ہے تا. ٹھیک ہے, اب تا پھر وہی والی باتیں ہم یاد کر لیتے ہیں کہ جو حروف الہجا میں تا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس پہ کوئی سی بھی حرکت آ سکتی ہے, لیکن یہاں پر ایک فکس حرکت آئے گی, اور وہ فکس حرکت ہوتی ہے زبر. فکس حرکت ہوتی ہے زبر. ٹھیک ہے, اور یہاں پر اس تا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس تا کا مطلب ہوتا ہے قسم. ٹھیک ہے, قسم, قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ, اور یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے صرف اللہ کی, صرف اللہ کی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ وہاں پہ لفظ جلالہ اگر زیر کے ساتھ آ جائے گا تو ہمارا یہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے. تاللہ, سنا ہے؟ تاللہ, اللہ کی قسم. ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں کو اس میں دکھاتی ہوں, ایک سیکنڈ. اوکے, دیکھیں, دکھ رہا ہے سب کو؟ اسکرین دکھ رہی ہے؟ جی آپی. تاللہ, یہ تاللہ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یہاں پر آیا ہے تاللہ, اسی طرح یہاں پر آیا ہے, دیکھیں تاللہ, قالوا تاللہ, ہے نا, انہوں نے کہا اللہ کی قسم. یہ دیکھیں یہاں پہ تاللہ, تاللہ, تو یہ صرف اللہ کی قسم کے ساتھ آتا ہے تاللہ. دیکھیں وہ تاللہ, تاللہ, تاللہ. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم. ٹھیک ہے, تو یہ تا اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کی قسم کے لیے استعمال ہوا؟ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں لفظ جلالہ کیا ہے؟ مجرور ہے. حالت جر میں ہوگا
ہمارے لیے کنفرمڈ ہو جائے گا کہ یہ ویسے بھی یہ تا صرف اللہ کے ساتھ ہی آیا ہے، تو اللہ کی قسم. ٹھیک ہے، اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم. ٹھیک ہے، قولو انہوں نے کہا تو اللہ کی قسم. ٹھیک ہے، تو اس میں تو زیادہ کچھ نہیں ہے، بس آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ حرف جر ہے، تا ہے، زبر کے ساتھ آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم. ٹھیک ہے، ہو گیا نمبر 2 ڈن. نمبر 3 جی پہ آپ چلیں. جی آپ ہی. چلیں نمبر 3 پہ چلتے ہیں. نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 3 ہے واو. ٹھیک ہے، نمبر 3 ہے واو. اب آپ کہیں گے، اور واو یہ بھی زبر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، واو کس کے ساتھ ہے؟ زبر کے ساتھ. اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ واو پہلے بھی پڑھا ہے. جب ہم بولتے ہیں زیدن وحامدن، یہ واو ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی، جی آپ ہی. جی ہے نا؟ آپ یہ اور کے لیے ہاں پڑھنا ہے. جی پڑھا ہے ہم نے، اور کے لیے استعمال ہوتا ہے زید اور حامد. ٹھیک ہے، اب یہ واو جو ہے اس واو سے الگ ہے. کیوں الگ ہے؟ کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں کیا یہ مجرور ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا، ہے نا. یہاں اگر جی یہ حرف جر ہوتا تو یہ حامدن ہو جاتا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا، یہ تو جی حامدن ہی ہے. اس نے اعراب نہیں بدلا. اگر اس کی وجہ سے اعراب نہیں چینج ہوا، اس کا مطلب یہ جو واو ہے یہ واو جر والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس واو کو جو اور کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے، وہ اس کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس واو کا نام ہوتا ہے واو عاطفہ. کیا نام ہوتا ہے؟ واو عاطفہ. اور یہ دو یا تو اسما ہوں گے یا دو سینٹنسز ہوں گے جب ہم انگلش میں اینڈ بولتے ہیں، ہے نا. یہ اینڈ جو ہوتا ہے جی یہ یا تو دو ورڈز کو، دو سینٹنسز کو، ٹھیک ہے، دو افعال کو، ان کو ایڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو بولتے ہیں واو عاطفہ. ٹھیک ہے، واو عاطفہ. ٹھیک ہے، جی کیسے آپ پتا چلے گا کہ یہ واو عاطفہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب وہ یہاں پر ہم دیکھ لیں گے، کیونکہ اس نے یہاں پر اس کو جر نہیں کیا تو یہ حرف جر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، واو اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے لیکن ابھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ حرف جر پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو زیدن و حامدن پڑھا تھا وہاں پر وہ حرف جر نہیں تھا بلکہ وہ واو عاطفہ تھا. ٹھیک ہے، اب یہ واو کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ واو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. اس کو بولتے ہیں، اچھا وہ حرف عاطفہ تھا تو اس کا بھی کوئی نام ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ہیں واو قسمیہ. قسمیہ یعنی یہ بھی قسم کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب آپ بولیں گے کہ یہ بھی تو قسم کھانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی قسم کھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ جو واو ہے واو قسمیہ، یہ اور بھی جگہ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ دیکھ لیتے ہیں ہم. دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے یہ، والعصر. والعصر. تو اب یہ یہاں پہ اس کا اعراب کیا ہے؟ مجرور. مجرور ہے، مجرور ہے نا. اور یہ جی مجرور کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ واو کی وجہ سے. واو کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ زمانے کی قسم. یہ دیکھیں قسم آ گیا ہے یہاں پر، زمانے کی قسم. ٹھیک ہے، تو یہ قسم کہاں سے آیا؟ ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ اس واو کی وجہ سے. ٹھیک ہے، واو پلس یہ واو تھا پلس یہ العصر تھا، العصر تھا. لیکن جیسے ہی واو ملا تو یہ عصری ہو گیا. تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ قسم کے لیے آیا ہے اور کے لیے نہیں؟ اور ہم اس کو ایسے بھی تو ترجمہ کر سکتے تھے نا، اور زمانہ، لیکن ہم نے اسے اور زمانہ نہیں کہا بلکہ قسم ہے زمانے کی. کیسے کہا زمانے کی قسم؟ کیونکہ یہاں پر یہ جو واو ہے اس نے یہاں پر اس کو مجرور کر دیا. ٹھیک ہے، اور دیکھ لیتے ہیں.
یہاں پہ دیکھیں والشمسی، یہ کیا ہے؟ یہ بھی مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں والقمری، یہ بھی مجرور ہو گیا. نہاری، یہ بھی مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے. لیلی، یہ بھی مجرور ہو گیا. یہاں پہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. کون کھا رہا ہے یہ قسمیں؟ اللہ پاک، اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں یہ قسمیں. اچھا یہ بتائیں کیا ہم یہ قسمیں کھا سکتے ہیں؟ زمانے کی نہیں. قسم، والتین والزیتونی، تین کی اور زیتون کی قسم، والشمسی والقمری، کیا یہ قسمیں ہم کھا سکتے ہیں؟ نہیں آپی. نہیں. ہم نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے. ہم صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا ایک بڑا پیارا سا لاجک بھی ہے کہ قسم کسی کی کھائی جاتی ہے، کسی کو گواہ بنایا جاتا ہے، تو اس گواہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑے تو وہ گواہ وہاں پر موجود ہو. اسی لیے کھائی جاتی ہے نا کسی کی قسم، یا کسی کو گواہ بنایا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہو. کیا شمس، کیا چاند، کیا تین، کیا زیتون، اگر ہم ان کی قسم کھائیں تو کیا وہ ہمارے لیے گواہی دینے کے لیے اویلیبل ہوں گے؟ نہیں نہیں. لیکن اگر اللہ چاہیں تو کیا وہ چاند، سورج کو، انجیر کو، زیتون کو قسم کے لیے بلا سکتے ہیں؟ جی بالکل بے آپی. شک. تو وہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ اپنی مخلوق کو جب چاہیں جہاں چاہیں گواہی کے لیے کھڑا کر سکتے ہیں، ہے نا. تو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اللہ قسم کھا سکتے ہیں، لیکن ہم قسم نہیں کھا سکتے. ہم صرف اور صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اللہ کے ساتھ ہم نے استعمال کرتے ہیں ہم یہ واو، واللہ، آپ نے سنا ہوگا، ہے نا. جی آپی. واللہ بڑا کامنلی یوز کیا جاتا ہے واللہ. تو یہ یہاں پر یہ زیر کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے. اب جن کو عربی نہیں آتی نا وہ کبھی کبھی ایسے کچھ بھی بول لیتے ہیں، یا پھر جیسے ہم بولتے ہیں نا واللہ عالم، اب یہ واللہ کی جگہ واللہ عالم بول دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اعراب ہی نہیں معلوم نا، ہے نا. تو جب ہمیں اعراب معلوم ہوتے ہیں تو پھر ہم نے پراپر اعراب کا استعمال کرنا ہے. واللہ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ واو کی وجہ سے آیا ہے. واو جو ہے یہ حرف جر ہے اور اپنے آگے آنے والے اسم کو وہ مجرور کر دیتا ہے. اب یہ ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی ہوگی نا سب کو کہ یہ ایسے جی حروف آپی. ہوتے ہیں جو اپنے آگے آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. اچھا واللہ اور اس میں واو قسمیہ میں اور تا میں فرق سمجھ میں آیا؟ ہم نے دیکھا قرآن میں صرف تاللہ آیا ہے نا، شمس کے ساتھ تا نہیں آیا، قمر کے ساتھ تا نہیں آیا، وہ صرف اللہ کے ساتھ آتا ہے. لیکن واو جو قسمیہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شمس کے ساتھ بھی استعمال کیا، قمر کے ساتھ بھی کیا، تین کے ساتھ بھی، زیتون کے ساتھ بھی، لیل کے ساتھ بھی، نہار کے ساتھ بھی. سمجھ میں آ گیا؟ جی آپ. جی آپی. اوکے جی. تو ہم نے کتنے پڑھ لیے؟ 3. کیا کون کون سے؟ با با، تا، واو. اور واو. بی. اور یہ با پڑھا ہم نے زیر کے ساتھ، تا پڑھا ہم نے زبر کے ساتھ، اور کیا پڑھا؟ واو پڑھا زبر کے ساتھ. یہ تینوں جو ہم نے پڑھے تینوں کیا ہیں؟ یہ حروف الہجا میں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے. ان تینوں کے جو یہ کہیں کہ ان تینوں کے جو یہاں پہ جو حرکات ہیں وہ فکسڈ ہیں، لیکن حروف الہجا میں فکس نہیں ہوتی. حروف الہجا میں جو حروف ہوتے ہیں ان کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، لیکن ان کا اپنا ایک میننگ ہوتا ہے. اب چوتھے پہ چلے. جی. اچھا چوتھا ہے کاف، ٹھیک ہے. اور اس کی حرکت ہوتی ہے زبر، اس کی حرکت ہوتی ہے زبر. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ تشبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تشبیہ یعنی کسی کو کسی کی طرح بتانے کے لیے، جس کا میننگ ہوتا ہے کی طرح، ٹھیک ہے. جیسا، لائک جو ہم انگلش میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے. چوتھا ہے کا،
کا کے لیے بھی وہی ساری باتیں ہوں گی کہ حروف الہجا میں ہوتا ہے، اس کی کوئی اپنی حرکت نہیں ہوتی، لیکن اس کی ایک فکس حرکت ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے کا، سوری زبر، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، جیسا، ٹھیک ہے، کی طرح، جیسا. اگر میں نے کہا کیا ہو گیا یہ کل مائی، میننگ کیا ہو گیا؟ پانی پانی کی کی طرح. طرح. پانی کی طرح. اچھا میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کل اسد شیر کی طرح. اسد شیر کی طرح، ٹھیک ہے. تو یہ کی طرح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لائک، ٹھیک ہے، لائک واٹر، ٹھیک ہے. اب کی طرح، مانند، ٹھیک ہے. اچھا اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک بار. یہ اس میں ہے سورہ قاریہ. دیکھیں یہاں پر دیکھیں، کا ہے، کا کے ساتھ یہ کیا ہوا یہاں پر؟ مجرور ہو گئے، ہے نا، کی طرح، پروانوں کی طرح، ٹھیک ہے، پروانوں کی طرح. اس کے بعد ایک اور ہے، دیکھیں یہ کل اہنی. کل اہنی. اہنی کیوں ہوا؟ یہ مجرور کیوں ہو گیا؟ کا کی وجہ سے، ٹھیک ہے. کل اہنی، اون کی طرح، ٹھیک ہے، اون کی طرح. اسی طرح سے اسی طرح سے یہاں دیکھیں، یہ اسفن کیوں ہو گیا؟ کا کی وجہ سے، ٹھیک ہے. بھوسا، بھوسے کی طرح، بھوسے کی طرح، ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ میں آیا سب کو کہ جو کا ہے، کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، اور یہ زبر کے ساتھ آتا ہے، اور اس کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو یہ اپنے آنے والے اسم کو مجرور زیر کر دے دے. دیتا ہے، مجرور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. کتنے پڑھ لیے ہم نے ٹوٹل؟ 4. 4 پڑھ لیے. کون کون سے؟ بی، تا، واو، قاف. واو اور کاف. ٹھیک ہے، یہ 4 پڑھ لیے. ایک اور دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اور دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ 5 ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے. پھر اس کے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. 5th نمبر پہ کیا ہے؟ چلیں 5th دیکھتے ہیں. 5th ہے لام، ٹھیک ہے. 5th ہے لام. یہ صرف 5 آپ کو ایسے حروف جارہ ملیں گے جو کہ ایک ایک حرف پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے. پھر باقی ہم دوسرے دیکھیں گے، من ہے، فی ہے، باقی دیکھیں گے وہ اس میں 2 حروف بھی ہوں گے، اس طرح سے ہوں گے. لیکن یہ جو ہم نے دیکھے نا، یہ 5 یہ ایک ہی ایک حرف پر مشتمل ہے نا. آپ نے دیکھا نا، با ہے صرف سنگل، واو ہے سنگل، تا ہے سنگل حرف، ٹھیک ہے. یہ آخری ہے جو سنگل حرف ہے، باقی پھر ہم دوسرے ورڈز دیکھیں گے. اچھا یہاں پر یہ لام ہے. اچھا اب یہ لام جو ہے، اب اس کی حرکت کیا ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ آتا ہے زیر کے ساتھ. کس کے ساتھ آتا ہے؟ زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کہا لی زیدن، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، کے لیے. یا انگلش میں ہم جب کہتے ہیں فور، تو لی زیدن کا مطلب کیا ہو گیا؟ زید کے لیے. زید کے لیے. اگر میں نے کہا لی رجلن تو کیا مطلب ہو گیا؟ آدمی کے آدمی لیے. کے لیے. آدمی کے لیے. اگر میں نے کہا لی ولدن تو کیا مطلب ہو گیا؟ لڑکے کے لیے. لڑکے کے لیے. ولد، ولد، ولد یعنی لڑکا، ٹھیک ہے، لڑکے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ جو لام ہے، ٹھیک ہے، یہ لام جب زیر کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ یہ حرف جر ہے، اور اس کو کہتے ہیں لام جارہ.
کیا کہتے ہیں اس کو؟ لام جارہ. جارہ. اچھا یہ بتائیں کیا ایک اور لام ہم نے پڑھا ہے کہیں پر پہلے؟ جی کیا ہم نے کون سا؟ لام تعریف. لام تعریف پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ لام تعریف میں کیا ہوتا ہے؟ کیا حرکت ہوتی ہے اس میں؟ ساکن ہوتا ہے. وہ ساکن ہوتا ہے. اس میں حرکت نہیں ہوتی بلکہ سکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ لام ساکن کے ساتھ ہوتا ہے, اسے لام تعریف کہتے ہیں. ایسے لام ہم بہت سارے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ایسے واو بھی ہم بہت سارے پڑھیں گے. تو یہ جو ہوتا ہے یہ لام تعریف ہوتا ہے, اور یہ نکرہ کو معرفہ بناتا ہے, حمزۃ الوصل کے ساتھ آتا ہے. اور یہ جو ہم لی زیدن ہم نے کہا, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ والا لام کیا ہوتا ہے؟ لام جارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اپنے آنے والے اسم کو مجرور کرتا ہے اور یہ زیر کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے کچھ اور بھی چیزیں جو بتانا ہے. اس میں آپ لوگ لکھیں کہ لام جارہ جب معرف باللام پر داخل ہوتا ہے تو اس کا حمزۃ الوصل لکھا نہیں جاتا. لام جارہ جب معرف باللام پر داخل ہوتا ہے تو اس کا حمزۃ الوصل لکھا نہیں جاتا. کیا مطلب ہوا؟ ہم نے کہا المؤمن. ٹھیک ہے. ہم نے اس کے ساتھ ایڈ کیا لی, تو اب کیا ہوگا؟ یہ جو ہے اسے ہم ڈراپ کر دیں گے, یہ لکھا نہیں جائے گا. تو لام سے لام مل جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا؟ لل. اسی طرح سے ہم نے لکھا اللہ اور ہم نے یہاں پہ جوڑا لام, تو یہ کیا ہوگا؟ یہ یہاں پہ ڈراپ ہو جائے گا اور کیا لکھا جائے گا؟ للہ, اللہ کے لیے. للمؤمن, مومن کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ, یہ دیکھیں یہاں پر ہے للمتقین, تو یہاں پر کیا تھا؟ یہ لی تھا اور المتقین تھا. اچھا یہ بتائیں, اچھا چلیں یہاں پر ایک اچھی سی چیز آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں. یہ یہاں پہ یہ متقین کا کوئی یہ مسلم چارٹ تو سنائے مجھے, ہینڈ ریس کرے, کون سنائے گا؟ صرف جمع والا. صرف جمع والا جب ہم بولتے ہیں نا مسلمون مسلمین. جی شاہین. جی ہو جائے گا متقون متقین متقینا. متقون متقین متقین. اب مجھے یہ بھی بتا دیجئے شاہین کہ یہاں پہ جو متقینہ ہے یہ نصب ہے یا جر ہے؟ جی اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جارہ ہے تو یہ مجرور اس میں ہے. ویری گڈ. اب یہ بتائیں آپ لوگ, جب آپ یہ لوگ شروع میں یہ پڑھ رہے تھے تو کنفیوز تھے نا کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ مجرور ہے یا منصوب ہے نا؟ کیونکہ مجھے تو بہت ٹینشن ہوتا تھا اور میں اپنی ٹیچر کو بہت ستاتی بھی تھی یہ کہہ کر کہ آپا کیسے پتا چلے گا. وہ کہتی تھی صبر کیا کرو. تو اب ہمیں پتا چل گیا کہ یہ مجرور ہے. کیسے پتا چلا؟ اس لی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب اس کا حمزۃ الوصل کہاں گیا؟ وہ ڈراپ ہو گیا. سمجھ میں آیا جی آپ سب کے؟ ٹھیک ہے. تو جب بھی جو لام جارہ ہے جب وہ کس میں داخل ہوگا؟ معرف باللام کے ساتھ جب بھی ہوگا تو اس کا جو حمزۃ الوصل ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ڈراپ ہو جاتا. ٹھیک ہے. لکھا نہیں جاتا. اچھا اس کے بعد کچھ اور بھی چیزیں ہیں لیکن وہ آج نہیں شروع کروں گی. مجھے لگتا ہے آج یہ 5 آپ کے لیے بہت ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے ساتھ پھر میں لام کے اچھا چلیں لام کا بتا ہی دیتی ہوں. چلیں لام کا ایک چیز اور آپ کو بتا دیتی ہوں. ہم نے کیا کہا کہ لام کس کے ساتھ آتا ہے؟ حرکت کیا ہوتی ہے اس کی؟ زیر کے ساتھ. زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اتنا کر لیں, پھر آگے کا نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی. یہ جب بھی آتا ہے تو زیر کے ساتھ آتا ہے پلس اسم. ٹھیک ہے. نارمل اسم.
अब ये लेकिन अगर ये लाम किसी ज़मीर के साथ आए, जब लाम ज़मीर के साथ आता है तो इसकी हरकत चेंज हो जाती है, इसकी हरकत ज़बर हो जाती है। आपने लहू सुना है या लिहू सुना है? लहू। लहू 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 सुना है ना? क्यों? ये है तो ली, लेकिन जब ये ज़मीर के साथ आया तो इसका जो ज़ेर था वो चेंज होके ज़बर में हो जाता। ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है? फिर इसकी पूरी गर्दान इंशाल्लाह कि वो लहू, लहुमा, लहुम, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि लाम जब भी ज़मीर के ये जो हर्फ जार्रा वाला जो लाम है, जब भी अपने ज़मीर के साथ मिलकर आएगा तो इसकी हरकत चेंज हो जाएगी, और हरकत चेंज होके किसमें तब्दील हो जाएगी? ज़बर में हो जाएगी। क्या हो जाएगा? लहू, लहुमा, लहुम। आगे लहा लहा लहुमा लहुन्ना हम्म हम्म का लकुमा लकुम अरे या चले कोई एक बताए, हैंड रेस करें, कौन बताएगा? हैंड रेस करें जी। आमना हफीज। लहू लहुमा लहुम लहा लहुमा लहुन्ना लका लकुमा लकुम लकी लकुमा लकुन्ना लना। ली और लना, ठीक है? चले, हो ही गया। मैंने सोचा था नेक्स्ट वीक करेंगे, हो ही गया, ठीक है? ये चार्ट भी आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। तो ये पूरा जो हमारा चार्ट है ये हो ही गया तकरीबन, है ना? लहू, लहुमा, लहुम, ठीक है? अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? उसके लिए, इसका मतलब उस एक मर्द के लिए, उस वाहिद, हाँ, मर्द के लिए, हाँ, उस और दो ये वाला उन दो के लिए, और ये दो के लिए, और ये सब के लिए, सबके लिए। वेरी गुड। और लहा होगा तो मोनस के लिए, उस एक वाहिद मोन्नस के लिए, मोनस के लिए, उन दो ठीक है? मोनस ये के लिए, लहुमा उन दो मोन्नस के लिए, और लहुन्ना उन सब सब मोनस उन सब मोन्नस के लिए, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे लका, लकुमा यानी तुम्हारे लिए, तुम दो के लिए, तुम सब के लिए। लकी तुम एक औरत के लिए, लकुमा तुम दो औरतों के लिए, और लकुन्ना तुम सब औरतों के लिए। और जब यहाँ पे हम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे ली, ठीक है? ली, क्योंकि ये या क्या पसंद करता है? अब खुद से पहले जेर पसंद करता है ना, तो ये ली हो जाएगा वापस यहाँ पर आकर। ली का मतलब क्या हो जाएगा? मेरे लिए, मेरे लिए। और लना का मतलब क्या हो जाएगा? हमारे लिए। हमारे लिए, ठीक है? ये चार्ट पूरा कर लीजिएगा जो मैंने छोड़ा है ना, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर ये हो ही गया तकरीबन, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? इसके लिए मैं आप लोगों को एक और फिर ज़मीर को बा के साथ भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करवा दूंगी। यहाँ पर इतना ही करते हैं बस कि ये याद कर लीजिएगा, लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, ये पूरा। और बा के साथ इंशाल्लाह, हरफ जर बा के साथ जब हम ज़मीर इस्तेमाल करेंगे तो वहां इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है? तो समझ में आया आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने शुरू किया है मुरक्कबे मुरक्कबे जारी किया है, जिसमें हमने हुरूफ पढ़े हैं, हुरूफ जार्रा पढ़े हैं, 5 पढ़े हैं। ये 5 ऐसे हुरूफ जार्रा हैं जो सिंगल सिंगल हर्फ पर मुश्तमिल है, यानी जो हुरूफुल हिजा में हमें नजर आते हैं वैसे ही नजर आते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि इनका अपना खुद का एक मीनिंग होता है और इनकी अपनी खुद की एक हरकत होती है, ठीक है? अपने आने वाले इस्म को ये मजरूर कर देते हैं, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी तरकीब भी हमने देखी। समझ में आ गया सब? कोई इशू, कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो? आ गई आपकी समझ। चलें, अब इंशाल्लाह आगे के और हम पढ़ेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद फिर आगे इंशाल्लाह अपने सफर को कंटिन्यू करेंगे। खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा दुआओं में याद रखिए, ठीक है? और सीरियसली लीजिए ग्रामर को,
کیونکہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو بڑا ہی انٹرسٹ الحمدللہ اس میں آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.